اب ایک بندہ کیسے اس کی انویسٹیگیشن کروائے کہ اس کو کنفرم ہو جائے کہ مجھے تھائرائیڈ کا ایشو ہے؟ اس کے لیے کیا ٹیسٹنگ ہوتی ہے, کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اچھا, اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کے مریض کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تھائرائیڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنی کمپلینٹس, جو کہ عام طور پہ جب تھائرائیڈ گلینڈ زیادہ کام کر رہا ہے تو اس وقت مریض جو ہے وہ آتا ہے عام طور پہ ہمارے پاس کہ جی اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے, یا راشا ہاتھوں میں ہو رہا ہے, یا سمتم کچھ چیز پکڑتا ہے تو اس کو وائبریٹنگ ہو رہی ہے, یا پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہے, یا گھبراہٹ بہت زیادہ آ رہی ہے, یا پھر یہ کہ اس کو پتلے پخانے لگ گئے ہیں, یا اس کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے. جیسے کہ میرے پاس پچھلے دنوں ہی ایک مریض آئی اور اس نے یہ کہا کہ میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہوں اور میرا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ گر رہا ہے, حالانکہ میری خوراک جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور مطلب میں نے ایز اے کلینیشین جو ہے یہ سسپیکٹ کیا کہ یہ کہیں وہ مسئلہ نہ ہو. تو میں نے پھر جب اس سے باقی کی علامات پوچھی کہ آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو, یا آپ کو پسینہ آ جاتا ہو بہت زیادہ, اور سردیوں میں بھی آپ کو گرمی لگتی ہو, تو پتہ چلا کہ اس کو یہ ساری علامات ہیں. تو یہ آپ کا معالج جس بھی آپ مسئلے کے ساتھ آتے ہیں, جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے میڈیکل, اس کو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد وہ آپ کو ایک ٹیسٹ ایڈوائز کرتا ہے, جو کہ جن ناظرین کو یہ مسئلہ ہے وہ جانتے ہوں گے, T3, T4, TSH. تو T بیسکلی اسٹینڈ کرتا ہے فار تھائروکسن. تھائروکسن وہ رطوبت ہے جو کہ تھائرائیڈ گلینڈ پروڈیوس کر رہا ہے, تو وہ لیولز ہم کروا لیتے ہیں. تو اگر وہ لیول کے اندر جو TSH کا لیول ہے وہ کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہائپر ہے, اور اگر وہ زیادہ ہو تو وہ ہائپو ہے. ہائپر مطلب زیادہ کام کر رہا ہے, ہائپو مطلب کم کام کر رہا ہے. تو یہ ایک سمپل ٹیسٹ ہے. اس کے بعد جو ہے T3, T4 اور TSH. اس کے بعد جناب ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو تھائرائیڈ سکین کہتے ہیں, جس کے اندر یہ آپ کا جو گلینڈ ہے وہ اس کی پکچر آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ کتنا ایکٹیو ہے گلینڈ. اس حساب سے اس کا امیج آ جاتا ہے, یعنی اس کی تصویر بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ گلٹیوں کی شکل کے اندر پیچز پڑے ہوئے ہیں وہاں پر تصویر کے اندر, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کو ملٹی نوڈولر گوئٹر ہے, یعنی آپ کو قسم بھی پتہ چل جاتی ہے. اگر پورے کا پورا گلینڈ ہی زیادہ کام کر رہا ہے تو وہ پوری کی پوری تصویر جو ہے اس طرح سے ہوگی کہ وہ پورے کا پورا گلینڈ, اس میں نارمل گلینڈ کی جو اپ ٹیک ہے وہ اور ہوتی ہے تصویر, جو زیادہ کام کر رہا ہے اس کی اور تصویر ہوتی ہے, جو کم کام کر رہا ہے اس کی تصویر اور ہوتی ہے. تو وہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ کروایا جاتا ہے, وہ بھی ناظرین جو اس مرحلے سے گزر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا. تو ان ٹیسٹوں کے ذریعے جو ہے ہم اس چیز کو کنفرم کر لیتے ہیں. تو وہ جو خاتون میرے پاس آئی تھی, جب میں نے اس کا وہ ٹیسٹ کیا تو اس کے اندر جو اس کا جی وہ مریضہ جو تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ میرا جو ہے وزن بہت زیادہ کم ہو گیا ہے اور میں بڑی کمزور ہو گئی ہوں. تو یہ کامن کمپلینٹ ہوتی ہے, اور جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ اس چیز سے بڑے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ جو خواتین ہیں, ہر دوسری خاتون کا یہی پرابلم ہوتا ہے اور مسئلہ کچھ بھی نہیں نکلتا, کیونکہ ہمارے پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ تھوڑا سا اوور برڈنڈ ہیں, بچے وغیرہ بھی کافی زیادہ ان کے ہوتے ہیں, کوئی فیملی پلاننگ کا دھیان نہیں کیا جاتا, پھر گھر کا سارا کام اور بچوں نے بھی تنگ کرنا, تو یہ بڑی کامن پرابلم ہوتی ہے. تو گاؤں کے ڈاکٹرز تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ اس سلسلے میں اگر کوئی خاتون آئے تو اس کو ایک ڈرپ لگا دیتے ہیں, بیچ میں کوئی رنگین ٹیکا ڈال دیتے ہیں پیلا یا لال, اور اس کے علاوہ کوئی طاقت کی گولیاں دے دیتے ہیں, وائٹامن ڈی اور کیلشیم. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ہر ڈاکٹر کو دکھا دیا, میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو میں نے بھی یہی سوچا پہلے کہ یہ وہی کیس ہوگا, لیکن جب اس نے مجھے کہا کہ نہیں میں آپ کی طرح تھی اور میں اب آدھی رہ گئی ہوں, تو مجھے تھوڑا سا ایک کلک کیا کہ کہیں یہ وہ مسئلہ نہ ہو اللہ کی طرف سے. تو میں نے جب اس سے باقی کی علامات اس سے پوچھی کہ آپ کو گرمی زیادہ تو نہیں لگتی ہے, یا آپ کو پتلے پخانے تو نہیں لگے ہوئے, یا آپ کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تو نہیں ہے, تو اس نے ساری باتیں بتائیں کہ ہاں یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور جب میں نے اس کا وہ ٹیسٹ کروایا جو میں نے آپ کو بتایا T3, T4, TSH, اس نے مجھے واٹس ایپ گاؤں سے وہ بیچاری آئی ہوئی تھی, وہ ٹیسٹ مجھے اس نے دکھایا تو اس کے اندر وہ TSH کا لیول کم ہوا تھا. اور اس کو جب میں نے دوائی شروع کروائی ہے نیومرکازول, تو 1-2 ہفتے کے اندر جو ہے وہ اس کا رسپانس آیا کہ جی میں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہو گئی ہوں, بہت بہتر ہو گئی ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی علامات, میرا جو جی پیز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ذرا اس طرف بھی دھیان کر لیا کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دوسری عورت جو ہے اس کو یہی پرابلم ہو, نفسیاتی مسئلہ ہو اس کو. کیونکہ میں مانتی ہوں اس چیز کو, حالانکہ میرا بھی وہی جنڈر ہے, میں بھی خاتون ہوں, کہ خواتین کا یہ ذرا زیادہ مسائل ہوتے ہیں, میلز کے اتنے نہیں ہوتے. وہ بیچاری گھر میں رہتی ہیں, اوور برڈنڈ ہوتی ہیں, تو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, تو پھر وہ اس طرح کی کمپلینٹس ان کی زیادہ ہوتی ہیں جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, لیکن بعض اوقات وجہ ہو بھی سکتی ہے. تو وہ اس طرح سے پک ہوئی مریض. اسی طرح اور بھی ہائپو تھائرائڈزم کی جو پیشنٹس ہیں نا وہ بھی اس طرح سے آپ کے پاس آ سکتے ہیں
کہ ہمیں بہت تھکاوٹ رہتی ہے, ہمارا دل نہیں لگتا کام میں, دل کرتا ہے سوئے رہیں, نیند بڑی آتی ہے, وزن بھی بڑھتا جا رہا ہے, بال گر رہے ہیں, میں کھاتی بھی کچھ نہیں ہوں, ہاں اس کے باوجود ایگزیکٹلی, بالکل بالکل, بال گر رہے ہیں, تھکاوٹ, تو پھر وہی, اور ہائپوتھائرائڈزم ہوتا بھی خواتین میں زیادہ کامن ہے تو وہ پھر ڈاکٹر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو وہی خاتون ہے. تو ایسا بعض اوقات نہیں بھی ہوتا, تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کا T3 T4 TSH لازمی کروا لیں تاکہ پتہ چلے کہ اور میرا خیال ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ بھی ڈاکٹر کو جا کے کہے کہ جی ہم نے یہ پروگرام دیکھا ہے, تو اس توسط سے اگر آپ ہمارا یہ ٹیسٹ کرا دیں تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر بھولا ہوا ہو, کیونکہ وہ بھی تو انسان ہی ہے نا, مس ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس ڈاکٹر کو کہیں گے تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ نہیں میں نے نہیں کروانا, وہ کروائے گا. اور اگر آپ کی بیماری پک ہو جاتی ہے تو صرف ایک گولی تھائروکسن کی کھا کے آپ کی اتنی امپروومنٹ آ جاتی ہے, آپ ایک نارمل لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کی ساری وہ کمپلینٹس چلی جاتی ہیں کہ مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے, مجھے جسم میں دردیں ہو رہی ہیں, مجھے نیند بہت زیادہ آ رہی ہے. اس میں ایک ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ یہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے جو ہے نا وہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں, گرمیوں میں بلینکٹ اوپر لیتی ہوں لیکن پاؤں بلینکٹ سے باہر نکالتی ہوں, تو کیا اس میں بھی یہ ٹیسٹ کارآمد ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. عام طور پہ جب آپ کے پیروں کا اس قسم کا کوئی پرابلم آ رہا ہوتا ہے تو میرے خیال میں شوگر وغیرہ کو آپ کو چیک کروا لینا چاہیے, کیونکہ شوگر ایسی بیماری ہوتی ہے جس کو ہم ام الامراض کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کسی دور میں قبض کو ام الامراض کہتے ہیں. جی جی, وہ تو خیر ہمارے بڑوں نے ہی ایسے کہا ہوا ہے کہ قبض ام الامراض ہے, لیکن جو ڈاکٹر لوگ ہیں وہ ابھی بھی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو شوگر ہے وہ واقعی ام الامراض ہے. اور اس کی وجہ ہے کیونکہ شوگر نے اس نے ہر چیز کے اوپر افیکٹ کرنا ہے, آپ کی آنکھوں پر, آپ کے اعصاب پر, آپ کے دل پر, آپ کے گردے پر, ہر چیز پر. تو جب وہ اعصاب کو افیکٹ کرتی ہے تو اس صورت میں آپ کے جو پیر ہوتے ہیں اس میں ایک تو درد بھی ہو سکتی ہے, اور اس پہ گرمائش یعنی گرمی بہت زیادہ آپ کو لگ سکتی ہے, بعض اوقات وہ بڑے ٹھنڈے ہو سکتے ہیں, اس کو ہم اپنی زبان میں نیوروپیتھی کہتے ہیں. تو وہ نیوروپیتھی کی ایک بڑی وجہ شوگر ہے. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں جو کامن چیزوں کی ہوتی ہے. طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مریض سے اس کی علامات پوچھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سب سے کامن وجہ کیا ہے, تو کامن وجہ جو ہے وہ شوگر ہے. تو عام طور پہ تھائرائیڈ میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے جو پیر ہیں وہ گرم ہو اور باقی ٹھنڈا ہو, وہ اس میں ایک ہی باڈی ٹیمپریچر ہوگا نا, یا سردی لگے گی زیادہ یا گرمی زیادہ لگے گی. تو یہ ایک تو شوگر کو وہ دیکھ لیں کہ وہ تو نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے کوشش یہ کریں کہ جو باقی کی ڈاکٹر کو ایک دفعہ دکھا لیں جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے, کیونکہ جو نیوروپیتھی ہے, اعصاب کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کافی اور بیماریوں کے اندر بھی آ جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں اور وہ اچھے طریقے سے آپ کا معائنہ کر لے کہ آپ کے پیروں کی محسوس کرنے کی جو سینس ہے وہ متاثر تو نہیں ہے, کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر کوئی بڑا مسئلہ ہوگا تو وہ آپ کو اور کوئی ٹیسٹ ایڈوائز کر دے گا کنفرم کرنے کے لیے کہ ان کے اعصاب تو متاثر نہیں ہو رہے, تو وہ نرو کنڈکشن اسٹڈیز وغیرہ ہوتی ہیں, وہ ٹیسٹ ڈاکٹرز جو ہے وہ آپ کو ایڈوائز, تو ایک دفعہ میرا خیال ہے چیک اپ کروا لینا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی باتوں سے میرے مائنڈ میں بھی ایک بات چل رہی تھی, وہ یہ تھا کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایک بندہ پیدا ہوا وہ بالکل ٹھیک تھا, عمر کے کسی بھی حصے میں جا کے اس کو تھائرائیڈ کا مسئلہ بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن سکتا ہے. اب تھائرائیڈ کا ایک پرابلم ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہی خواتین کو بچے کی پیدائش کے بعد ہے, اس کو پوسٹ پارٹم تھائرائیڈائٹس. یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کو پیدائشی طور پر کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, پوسٹ پارٹم تھائرائیڈائٹس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ تھائرائیڈ کی اقسام ہوتی ہیں جو کہ ینگ ایج کے اندر گریوز ڈیزیز ینگ ایج میں ہو جائے گی. پھر آیوڈین کی کمی, کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ آیوڈین کی کمی ہوتی ہے, اس وجہ سے آیوڈین ایک ایسا جز ہوتا ہے تھائرائیڈ ہارمون کا جو کہ اگر نہ ہوگا تو تھائرائیڈ ہارمون نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, آیوڈین سے مراد ان کی ڈائٹ کے اندر, ڈائٹ کے اندر آیوڈائز سالٹ. ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے کہ آیوڈین والا نمک, اب تو خیر پبلسٹی کم ہو گئی, ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ پی ٹی بی اور اس کے اوپر بہت زیادہ وہ کہتے تھے کہ آیوڈین والا نمک کھائیں, کیونکہ آیوڈین جب کم ہوگا تو تھائرائیڈ ہارمون نہیں بنے گا. اب ہماری باڈی کو تھائرائیڈ ہارمون کی ضرورت تو ہے, جو کہ ایک ڈرائیور کا ایگزیکٹلی, وہ زیادہ نہیں چاہیے, کم نہیں چاہیے, لیکن ایک لیول میں تو آپ کو چاہیے. اب جب وہ نہیں بنے گا تو برین ایسا پرسیو کرے گا کہ یہ جو گلینڈ ہے آپ کا غدود یہ کام نہیں کر رہا, تو وہ ایسے سگنلز بھیجے گا کہ وہ گلینڈ بڑھ جائے گا اس کا سائز, تاکہ وہ زیادہ بنائے, لیکن وہ بنا نہیں پائے گا کیونکہ آیوڈین نہیں ہے, اس کو پھر بلاک لگ جائے گا. ٹھیک ہے, تو آیوڈین کی کمی بھی. پھر ایک گوئٹر ہوتا ہے جس کو ہم پیوبرٹی گوئٹر کہتے ہیں, کیونکہ جب بچہ یا بچی بلوغت کے اندر قدم رکھتا ہے
تو اس وقت اس کی باڈی کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک اور گلینڈ اس کو جو ہے وہ کیٹر نہیں کر پا رہا ہوتا, یعنی اس کو پورا نہیں کر پا رہا ہوتا, تو اس کا سائز بڑھ جاتا ہے ٹھیک تاکہ وہ زیادہ ہارمون بنائے اور جو باڈی کی جو ریکوائرمنٹ جو زیادہ ہو گئی ہے اس کو کیٹر کر سکے. تو اس کا کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہم اس کی ایج دیکھتے ہیں بچے کے یا بچی کی, اور ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ سویلنگ آئی ہوئی ہے گردن کے اوپر, تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں, آپ آیوڈین والا سالٹ وغیرہ لیں اور یہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. سو بہت ساری قسمیں ہیں جو کہ مختلف عمر کے مراحل پہ ظاہر ہو سکتی ہیں, اس میں ایسا کوئی بات نہیں کہ یہ بچپن سے ہی ہو. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب, لوگوں کے نا مائنڈ میں ایک مس کنسیپشن ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ گلڈ اور جو ٹونسز ہے اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بالکل فرق ہے. گلڑ تو یہ ہے آپ کا جو غدود نیک کے تھائرائڈ جس کی میں بات کر رہی ہوں, وہ گلڑ اگر مطلب اس کا سائز بڑھ جائے اس گلینڈ کا تو اس کو گلڑ کہتے ہیں. ٹونسلز آپ کے گلے کے اندر موجود ہیں. ٹونسلز جو ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر جراثیم باہر سے آ رہا ہے آپ کے گلے کے اندر, تو ٹونسل کے اندر جو ہے وہ ایسے سیلز موجود ہوتے ہیں جو اس جراثیم کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو وہیں پر مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہم کہتے ہیں نا ٹونسلز بڑھ گئے ہیں, اس کا بڑھنا مفید ہے. ٹھیک ہے. وہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے کہ وہ جب وہ جراثیم سے فائٹ کرتے ہیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ان کا کام ہے. اگر وہ نہیں بڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ جراثیم اندر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور زیادہ انفیکشن, لیکن وہ چونکہ بڑھ جاتا ہے اور وہ بھی تھوڑا سا سوج جاتا ہے تو اس کی سے پین تو ہوتی ہے. تو پین کا ہونا صرف اس کے سوجنے کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ٹونسلز کوئی بیماری ہے. ٹونسل ہر انسان میں ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. ٹھیک ہے.